الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسلامی شریعت نے بہت سارے ایسے امور میں جن سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو یا جس کی بہت زیادہ انسان کو بار بار ضرورت پڑتی ہو، اس میں شریعت نے آسانی دی ہے۔ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے اس کا علم نہ ہو، اس لیے اس کی وضاحت ان احادیث میں ہے۔ آئیے احادیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت فی المنی كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا منی سے متعلق فرماتی ہیں کہ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھی اور آپ جا کے اسی کپڑے میں صلاۃ ادا کرتے تھے۔ منی کپڑے میں لگ سکتا ہے اور اس سے بچنا دشوار ہے۔ کپڑے میں، بستر میں، چادر میں، کہیں بھی منی لگ سکتا ہے، تو اسی لیے شریعت نے اسے پاک قرار دیا ہے کہ اگر کہیں منی لگ جائے تو اسے دھونا ضروری نہیں ہے، کھرچنے سے اس کا کھرچ دینا کافی ہو جائے گا۔ تو یہ شریعت کی سہولت ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرماتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون نے، ایک عورت نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بچا ہوا پانی پتہ نہیں مرد اس سے نہا سکتا ہے یا نہیں نہا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر غسل کر کے بتا دیا کہ ایسا کرنا درست ہے، اور عورت کے اس پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے اس پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے، ایسا سمجھے تو اس کی ناسمجھی کو دور کر دیا گیا ہے۔ جیسے منی کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منی شاید ناپاک ہے، لیکن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ منی پاک ہے اور اس سے بچنے میں دشواری ہے، اس دشواری کی وجہ سے شریعت نے آسانی دی ہے۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی سے متعلق فرمایا، انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم۔ یہ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے، یہ تمہارے گھر میں بار بار آنے جانے والی ہے اور اس کے جوٹھے سے بچنا کافی دشوار ہے۔ تو اگر بلی گھر میں آتی ہے اور وضو کے پانی میں منہ ڈال دیتی ہے تو اس کا جوٹھا پاک ہے اور اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پانی کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ عقل یا عرینا کے کچھ لوگ آئے اور وہ مدینہ پہنچ کر کے بیمار ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں چلے جائیں، صدقے کے اونٹوں میں چلے جائیں اور وہاں اونٹوں کے دودھ پئیں اور ان کے پیشاب پئیں، اور چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ تندرست ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پاک ہے اور ان کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور جو بھی علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو بھی حیوان، جو بھی مویشی جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا تھوک، ان کا پیشاب، ان کی لید، یہ ساری چیزیں پاک ہیں، یہ ساری چیزیں پاک ہیں۔ اس کے اور مزید تفصیلی دلائل ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن مختصر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ مویشی کہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے تو عام طور پر لوگ اسے پالتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں یا جہاں رکھتے ہیں اس کے ساتھ میل جول اور آنا جانا رہتا ہے، تو دشواری ہوتی ہے اس کے لید سے بچنے میں، اس کے پیشاب سے بچنے میں، اس کے تھوک سے بچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو اسی دشواری کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے ان کی طہارت کا حکم لگایا ہے، ان کے جو ہے ان کا پیشاب، ان کا گوبر پاک ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے گھروں کے آس پاس پائے جانے والے مویشیوں کے گوبر سے لوگ گھروں کو لیپتے ہیں، اور گھروں دیہات وغیرہ میں کس طرح سے مٹی اور گوبر ملا کر کے
لپائی کرتے ہیں اور گھروں کی صفائی اس سے کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کا مختلف استعمال ہے، تو یہ مباح ہے، جائز ہے، پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔